الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار شہزادے حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ مدظلہ العالی، دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ دفتر الجامعۃ الاشرفیہ کی جانب سے منعقدہ حافظ ملت کانفرنس اور شہید راہ بغداد کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور شہید راہ بغداد کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ قرآن مقدس سے جو اپنا تعلق کمزور کیے بیٹھی ہے، جس کا نتیجہ ہم عالمی سطح پر تباہی اور بربادی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے ہم پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان متعارف کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ببانگ دہل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سنیوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر
قرآن مقدس اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو تلاش کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر بمشکل تمام مل سکیں۔ بہت سارے اعتراضات اس وقت مغربی دنیا اسلام پر کر رہی ہے۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جمود کی تعلیم دیتا ہے، گوشہ نشینی کی تعلیم دیتا ہے، غار میں رہ کر کے مجاہدے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر جد و جہد اور حرکت کی تعلیم اور اس طرف ابھارتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور پھر دلیل کے طور پر مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر انسان کی مادی ضرورتوں کو اگر کوئی پوری کر رہا ہے اور تحقیق کے میدان میں آگے نکل کر انسان کو جدید سہولیتیں اگر کوئی فراہم کر رہا ہے تو وہاں مسلمان نظر نہیں آتے، زیادہ تر نان مسلم نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کے اندر جد و جہد اور حرکت کی طرف اسلام انہیں ابھارتا نہیں۔ در حقیقت انہوں نے دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کی زندگی دیکھی اور ان کی سستی اور کاہلی کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 250 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ عز و جل کے فرمان کی وہ آیتیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو کام کی طرف ابھارتی ہیں۔ 250 آیتیں، بار بار کام کرو، کام کرو، عمل کرو، عمل کرو، اس کی طرف قرآن مقدس کی آیتیں ابھارتی ہیں۔ لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں بہت ساری فکری غلطیاں ہماری ہوئی اور ہماری سوچ پراگندہ ہوئی، وہاں اس وقت ایک سب سے خراب سوچ، سب سے بری سوچ مسلمانوں کی یہ بن گئی الا ماشاء اللہ کہ قرآن صرف ثواب کمانے کی کتاب ہے اور تلاوت کر کے اپنے دفتر میں نیکیاں جمع کرنے کی کتاب ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اس کی آیتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب جو نازل فرمائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب سے تم راستہ بھی تلاش کرو اور اس کتاب پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوارو اور اپنی آخرت بھی سنوارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے مسلمان ایسے نہیں جو قرآن پر عمل نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ عز و جل نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام بھجوایا، وَقُلِ اعْمَلُوا، میرے محبوب فرما دیجئے عمل کرو، کام کرو، کام کرو۔ اور پھر قربان جائیے کہ کام کرنے کا فرمان جاری فرما کر رب نے یہ فرمایا کہ میرے بندو تم اگر کام کرو گے تو تمہارا کام کوئی دیکھنے والا بھی ہے، اور کون دیکھے گا تمہارا کام؟ تو اللہ فرماتا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے کام کو اللہ دیکھے گا، اس کے رسول دیکھیں گے اور مومنین دیکھیں گے۔ کام کرو،
کام اللہ بھی دیکھے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ روئے زمین پر پیدا ہونے والے بندوں کی تعداد کم نہیں، لیکن عامل قرآن جو ہے ان کی تعداد بہت مختصر ہے۔ ان مختصر سی تعداد کے اندر بھی اگر اللہ عز و جل کے اس فرمان پر کسی نے عمل کیا تو ان عمل کرنے والوں کے اندر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ آپ سوچیں، حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کا ایک قول اختلاف کا شکار ہر کام کرنے والا، پریشانیوں کا شکار ہر کام کرنے والا، طعنہ و تشنیع کا شکار ہر کام کرنے والا، حضور حافظ ملت کا ایک قول جب سنتا ہے تو اس قول کے سننے کے بعد اس کا جمود اور اس کی بے قراری، اس کا اضطراب ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضور حافظ ملت کا قول کیا ہے؟ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت۔ آپ ذرا سوچو، ہم زمین پر آرام تلاش کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کام کرو، اور حضور حافظ ملت عمل کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں سے فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کام کرنے والا جب کام کرتا ہے تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، اختلاف کے اندر الجھ کر رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں بھی حضور حافظ ملت کا قول کسی اور طرف نہیں ابھارتا، وہ کہتے ہیں ہر مخالفت کا جواب ہے کام۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، یہ جہاں جہاں بھی بات آتی ہے، اختلاف کی بات ہو تو کام، چلنے کی بات ہو تو کام، آرام کے مقابلے میں کام، یہ کام 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 حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو سنو، وہ حافظ ملت تو تھے ہی، وہ عامل قرآن تھے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ قرآن کی روشنی میں کہا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کام کرو، مسلمانوں کا حال یہ ہے، بات کرو کام نہ کرو۔ اور یاد رکھو، کام کرنے والا زندہ رہتا ہے، کام زندہ رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کام بھی کوئی بندہ کرے، محنت و مشقت بھی کرے، شب و روز اداروں کے قیام کے لیے جد و جہد بھی کرے، اور تقریریں بھی کرے، اصلاح احوال پر گفتگو بھی کرے، محنت و مشقت بھی کرے، کتابیں بھی لکھے، سب کچھ لکھے، لیکن اگر اخلاص نہیں تو سارا کام دھرا رہ جائے۔ اگر اس نے کام کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، کام قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کام کیا اللہ عز و جل کی رضا کے بجائے انسانوں کی خوشنودی کے لیے، تو جان دے کر کے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اجر کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو قربان جائیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان یہاں پر بھی کتنی عظیم رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں نے جب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی حدیث کے سلسلے میں ایک کتاب میں نے پڑھی، معارف حدیث، پہلی حدیث انہوں نے اس کے اندر کوٹ فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس کی تشریح جو انہوں نے کی، تو جب سے میں نے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی اس تشریح کو میں نے پڑھی، تب سے میں نے اس چیز پر عمل بھی شروع کیا، اور بالکل اس پر توجہ دیتے ہوئے میں نے اسی چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی اور اپنی نیت کو اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔
اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کیا کی جائے؟ آپ کوئی کام کریں، اچھا کام کریں، تو اچھے کام میں نیت کیا ہو؟ تو اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر جائز کام کے سلسلے میں ایک نیت کرو، مولا تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کام قبول بھی ہوگا، اس کے نتائج بھی سامنے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، تیدی سے نعمت کی خاطر عرض کرتا ہوں، کوئی بڑائی کی غرض سے نہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صدقہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں دعوت دین کی غرض سے جانے کا اتفاق نصیب ہوتا ہے. میں نے دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر کسی ادارے کے فاضل اور کسی ادارے کے فارغ سے ڈرتے ہوئے باطل فرقوں کو دیکھا ہے، تو باطل فرقوں کے علاقوں کے اندر ان کی مساجد کے قریب کوئی سنی مسجد اگر ہے یا کوئی ادارہ ہے اور ان کو صرف اتنا پتہ چل جاتا کہ یہاں کوئی مصباحی عالم آیا ہے، بس ان کا پسینہ چھوٹ جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادارے تو بہت ہیں، لیکن آخر یہاں کیوں ڈر پیدا ہو جاتا ہے مصباحی سے؟ تو وہاں صرف علم کا فیضان نہیں ہے مصباحی کے لیے، حضور حافظ ملت کا بھی فیضان ہے، ان کا اخلاص بھی ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی ایوان باطل میں مصباحیوں سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، مسلک اعلی حضرت. آج جو ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا کوئی شاگرد یا ان کے شاگردوں کا شاگرد یا الجامعۃ الاشرفیہ کا کوئی بھی فرزند پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کی نمائندگی نہ کرتا ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا. بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو آج ہیں یا ماضی قریب میں تشریف لے گئے، ان سب کے تعلق کو علمی اعتبار سے کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ان کا تعلق آپ کو نظر آئے گا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ عزیز ملت کو پڑھا دیتے، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا تھا، اس لیے وہ صرف اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہے تھے. چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ شب بیداری، یہ اتنی کتابیں لکھنا، آپ عقائد کی تعلیم اپنے بچے ہی کو دے دیتے، گھر والوں کو دے دیتے، ان کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا، لیکن اتنی کتابوں کو لکھنا، شب بیداری کرنا، آرام ترک کرنا، طبیعت کا خیال نہ رکھنا، اتنی کتابیں لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، تم نے کتے کو دیکھا ہے؟ اگر کتے کا مالک کتے کو روٹی کا ٹکڑا دے دے تو کتا پوری رات جگ کر کے اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. میں نبی کا ٹکڑا کھاتا ہوں، ان کے ٹکڑے پہ پلتا ہوں، اسی لیے خود کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں رسول اعظم کے در کا کتا ہوں، ادھر کا ٹکڑا کھاتا ہوں، تو ایک کتا
کتا اگر روٹی کا ٹکڑا مالک کا کھا کر پوری رات بھر پہرا دے سکتا ہے کہ مالک کے گھر میں چور نہ گھسے، میں نبی کے در کا ٹکڑا کھا کر نبی کا پہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی گستاخ رسول حضور کے غلاموں کے سینے سے محبت رسول چھیننے نہ پائے۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و صلاۃ سلام و علیک یا سلام رسول علیک اللہ یا صلی سیدی یا اللہ رسول تعالی علیہ اللہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے غلامی رسول کا ثبوت بھی دیا اور حق بھی ادا کیا کہ صرف اپنی فکر نہیں فرمائی، سارے غلامان رسول کے سینے میں موجود عشق رسول کی حفاظت کے لیے رات جگ جگ کر کے انہوں نے جو ہے کتابیں قلم بند فرمائی، تحریر فرمائی، اور اس کے بعد یہ کتابیں ہم تک اعلیٰ حضرت نے پہنچائیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بھی حضور عزیز ملت کو عالم بنا دیتے، لیکن جانتے تھے کہ میرا بچہ ایک عالم بنے گا، ایک علاقے کو کور کرے گا، لیکن غلامان رسول کو علم سے سیراب کون کرے گا؟ تو پھر ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد اخلاص، پیوریٹی، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اخلاص سے جس کا بیج بویا جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پھل بڑے حسین عطا فرماتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا اخلاص ہے کہ جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر اس وقت کسی ادارے کا سب سے زیادہ دبدبہ ہے تو وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا ہے، جہاں کے فاضل اس وقت پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے مسلک کی ترویج و اشاعت بھی کر رہے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ایک حافظ نہیں، حفاظ کی جماعت، ایک عالم نہیں، علماء کی جماعت، اور پھر ایسا کرم کہ عالم بن کر کے نکلتے ہیں اور پھر جا کر ادارہ قائم کر کے وہاں سے بھی علماء نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارا ثواب حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کو اللہ عز و جل عطا فرما رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اہل سنت و جماعت کے پاس دکھانے کے لیے ہے کیا؟ کیا دکھائیں ہم؟ لیکن ہاں، اگر کسی کو دکھانا ہے تو لے جائیے اسے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دکھا دیجئے۔ وہ جب ادارہ دیکھے گا، تعلیم دیکھے گا، بچوں سے گفتگو کرے گا، تب اسے محسوس ہوگا کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا لگایا ہوا پودا آج کس طریقے سے پھلاور درخت بن چکا ہے اور وہاں سے فیضان کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے۔ یاد رکھو، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کام کرنے والے کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، وہ لوگوں کی قدر کے حوالے سے اپنی توجہ کو اس طرف مبذول نہیں کرتا کہ لوگ کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کے دور پاک میں کتنے نشیب و فراز آئے، کتنی تکالیف کی وادیوں سے وہ گزرے، کتنی پریشانیوں سے وہ گزرے، اور آپ شاید نہ جانتے ہوں حضور مفکر اسلام اکثر سفر کے اندر ماضی قریب کے مشائخ کا تذکرہ فرماتے، اور انہی مشائخ کے تذکروں میں سے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا تذکرہ، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تذکرہ، حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا تذکرہ، حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کا تذکرہ، حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا تذکرہ۔ ان تذکروں کے اندر ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور مفکر اسلام نے فرمایا، مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ساتھ میں ممبئی کے ایک علاقے میں موجود تھا،
اور اشرفیہ کا چندہ کرنا تھا. ایک بڑے سیٹ نے ٹائم دیا تھا تو میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ساتھ اس سیٹ کے یہاں پہنچا. لیکن پتہ نہیں اس کا کان بعد میں کسی نے بھر دیا, جس کی وجہ سے چندہ دینے کی بجائے اس نے لفظوں کے تیر چلائے. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا دل زخمی ہوا. تو میں نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور, یہ اس طریقے سے لوگوں کی باتیں سن سن کر کے چندہ کرنا کیا ضروری ہے اپنے لیے؟ فرماتے کہ حضور حافظ ملت نے کیا فرمایا تھا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا, مولانا اپنے لیے نہیں مانگ رہا, اور دین کے لیے مانگنا یہ تو نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت ہے. اس طریقے سے لفظوں کے تیر برداشت کر کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور بنا کر انہوں نے صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والے مدرس کا اہتمام کیا, بلکہ سنو, انہوں نے امام بھی عطا فرمائے, انہوں نے حافظ بھی عطا فرمائے. اور آج اگر بر صغیر پاک و ہند کی سنی مساجد کے اندر حفاظ نظر آتے ہیں, علماء نظر آتے ہیں, تو ان کی اصل کو تلاش کرو گے تو ماضی قریب کے اندر حضور حافظ ملت کا کہیں نہ کہیں سے ان کا رشتہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا کرم ہے. میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہوں گا, تھوڑی سی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی توجہ, سوچ بدلو. بات کرنے والوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کام کرنے والوں کے پیچھے چلو. یہ مائنڈ بناؤ. جو بات کرتے ہیں ان کا کام دیکھو, بات مت دیکھو. ذہن میں رکھو, اس لیے کہ اللہ نے کام کی بات فرمائی ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا, میرے محبوب فرما دو کہ کام کرو. بات کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, اور اگر بات کے لیے کہا بھی گیا تو یہ کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو. آج ہماری قوم بات سن کر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کام کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں. کام دیکھو. جب زمین پر تم کام کسی کا دیکھو گے تو کام کی قدر کرو گے, تو یاد رکھنا اس کام کی قدر کے عوض کے اندر کام میں تمہارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. لیکن پتہ نہیں, اب تو عالم بڑا عجیب بن چکا ہے. بس بات ہو رہی ہے اور باتیں سن سن کر ادھر 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 آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگم بھاگی, بس یہ سب چل رہا ہے. نہیں, آج حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی یاد منائی جا رہی ہے ان کے عظیم کارنامے کی بنیاد پر. انہوں نے محل تعمیر نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, چند مرید ہو جائیں, آپ کام نہ کرو, اور میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, اللہ ماشاءاللہ, اگر کسی جوان کو ناکارہ بنانا ہو تو اسے پیر بنا دو. اللہ رحم و کرم فرمائے, جہاں کوئی جلدی سے پیر بن گیا, بس پھر اس کے بعد سوائے آرام کے اور نیند کھینچنے کے اللہ ماشاءاللہ اور کوئی کام نظر نہیں آئے گا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ پیر بھی تھے, لیکن قربان جائیے قرآن کی آیت ان کے پیش نظر تھی. آرام پسند نہ تھے. اگر وہ چاہتے تو مبارک پور والے ان کے لیے شیش محل بنا دیتے, لیکن قربان جائیے انہوں نے جو کچھ کیا اپنے ادارے کے لیے کیا, اور ادارہ قوم کے لیے بنایا, اور آج پوری دنیا کے اندر اس ادارے سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, پھر ایک بات عرض کروں گا, آج اپنی سوچ بدل کے جاؤ. بات کرنے والوں کی بات کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے کام کو دیکھو, کام کو دیکھو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قدر کرو گے تبھی قدر ہوگی کام کرنے والوں کی؟ نہیں, قطعی طور پر نہیں. آپ قدر کرو گے تو کام کرنے والے کا قد اونچا نہیں ہوگا, آپ کا قد اونچا ہوگا.
اس لیے کہ کام کرنے والے کی دنیا قدر کرے یا نہ کرے، میرے کریم نے فرما دیا وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے بھلائی کا تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قدر کرتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا میں مرید تو نہیں ہوں، کیوں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے علماء کی وہ جماعت تیار کی اور علماء کی ایسی فیکٹری تیار کی جہاں سے ایک نہیں سینکڑوں علماء ہر سال نکلتے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کام تلاش کرو، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام خود بھی کرو، کام خود بھی کرو۔ معاف کیجئے گا، دنیا میں ہمارے حوالے سے نظریات چینج ہو رہے ہیں، ہمارے حوالے سے سوچ بدل رہی ہے۔ میں ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات بتاؤں، ایک ہمارے رشتہ دار امریکہ سے آئے، گھر پر موجود تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ دوران گفتگو مجھ سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت تھوڑی سی پریشان ہوئی تو میں رات کو 1:30-2 بجے جو ہے میں نے سوچا کہ چلو جا کر کے نیریمن پوائنٹ پہ تھوڑی دیر بیٹھوں۔ وہ کہتے ہیں میں جب رات کو 2 بجے کے قریب نیریمن پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمانوں کا جم غفیر ہے وہاں پر۔ رات 2 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے دن میں ہم آئے ہوئے ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے مسلمانوں کی سچویشن۔ رات 2 بجے آرام سے پوائنٹ کے اوپر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، جاتے ہیں نیریمن پوائنٹ پر غیر مسلم بھی، لیکن رات 2 بجے نہیں، صبح 5 بجے جا کر کے جاگنگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان رات 2 بجے تک وہاں گپ شپ کرتا ہے، 12 بجے اٹھتا ہے، کام کاج کسی چیز کی فکر نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، کام کرو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بہت کام کیا، کنز الایمان، فتاوی رضویہ شریف، حدائق بخشش اور بہت ساری کتابیں، بہت سارے علوم و فنون پر لکھی، لیکن پھر بھی لکھنے کے بعد بات نہیں کرتے، بات کی بات نہیں کرتے کہ بات کرو، نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، قربان جائیے۔ بات بھی کرتے ہیں تو کام کی کرتے ہیں۔ پتا چلا ہمیں کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بات کے لیے نہیں۔ اور جو کام کرے گا وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی زندہ، اور زمین کے اندر ہے تب بھی وہ زندہ رہے گا۔ وہ مر کر کے بھی نہیں مرتا، اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے کام کیا ہے، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے محنت و مشقت کی ہے، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے قربانی دی ہے۔ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کام کو دیکھتا ہے، اس کے رسول دیکھتے ہیں اور مومنین کام کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس آیت پر پوری دنیا کے مسلمان عمل کرنا شروع کریں اور کام پہ لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید راہ بغداد مولانا اسید الحق قادری نے بھی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی اپنی کم عمری میں بہت کام کیا، کتابیں لکھی، علم حاصل کیا، محنت و مشقت کی۔ آج بھی ان کی کتابیں قابل مطالعہ ہیں اور ان کی کتابوں سے لوگ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو لغویات میں اور باتوں میں گزارنے کی بجائے کام کی طرف متوجہ ہوں اور کام میں لگ جائیں۔ کام کی قدر بھی ہوگی، کام اللہ کی بارگاہ میں دیکھا بھی جائے گا، اور جب اس نے کہا کہ کام کرو تو کام میں لگ جاؤ، باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ عز و جل آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا۔ تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔